हालेलुया। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा की खात्मा सिस्टर यानी रियाज आज फिर से खुदा के कलाम के साथ उसकी खूबसूरत बातों के साथ मेरे अज़ीज़ों आपके दरमियान में मौजूद हूँ। खुदा का बंदा दाऊद बड़ी खूबसूरत बात फरमाता है खुदा के कलाम के अंदर कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर रख लिया ताकि तेरे खिलाफ़ मैं गुनाह न करूँ। तो मेरे अज़ीज़ों आज ज़रूरत है कि आज मैं और आप भी खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखें। और आइए मेरे अज़ीज़ों, मेरा ताल्लुक़ CMC मिनिस्ट्री चर्च लाहौर पाकिस्तान से है। हर रोज़ आप खुदा के कलाम और उसकी खूबसूरत बातों को सीखते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसके एवज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव करते हैं। तो आइए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहूँगी जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आइए अपने सिर को झुकाएं, हम दुआ मांगेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि खुदा के कलाम के अंदर क्या मरकूम है और खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है। आइए मेरे अज़ीज़ों अपने सिर को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। आसमानी बाप यीशु के नाम में खुदा देख हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत माहौल के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा। आज के कलाम के बस खुदा तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बाकसरत से काम करना। और जितने भी मेरे प्यारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा देख आज के कलाम के बस अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव करें यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे अज़ीज़ों, जितनों के पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम मौजूद है मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों और उसका 3 बाब है और उसकी हम 16वीं आयत के अंदर हम देखेंगे कि खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है। जितनों के पास खुदा का कलाम मौजूद है मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब है और उसकी 16वीं आयत के अंदर हम देखेंगे कि खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है। आज अपने खुदा के कलाम को अपने घरों के अंदर खोलें, अपनी ज़िंदगियों के अंदर खोलें। यकीनन मेरा ईमान है कि वो अपने आसमान को आपकी ज़िंदगियों के लिए खोल देगा। तो मेरे अज़ीज़ों आइए हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए हम सुबह के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है और खुदा ने हमें बारहा सोने मौके अता करता है। हर रोज़ वो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक नया दिन अता करता है कि हम उसके हुजूर में झुक जाएं, अपने गुनाहों से तौबा कर लें और वो हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना दे। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का मक़दस क्या है आज हमें जानने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हम देखते हैं कि हम किसी चर्च किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, बड़ी आजिज़ी बड़ी फ़रोतनी बड़ी इंकिसारी के साथ किसी भी ऐसी चीज़ को अपने साथ लेकर चर्च के अंदर दाखिल नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो खुदा का घर है और उसको पाक रखना हम सब पर लाजिम है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ हमें जो है वो चर्चेज़ जो है वो बंद नज़र आ रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज खुदा का कलाम हमें क्या फ़रमाता है, हमें क्या करने की ज़रूरत है और खुदा क्यों कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि खुदा का मक़दस कोई चर्च या कोई बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है कि खुदा जो है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों के अंदर नहीं रहता। मेरे अज़ीज़ों, उसका चर्च उसकी बिल्डिंग आप हैं। वो आपके दिल के अंदर आना चाहता है, वो आपके दिल के अंदर रहना चाहता है। उसका मक़दस जो है वो आप है। हम देखते हैं कि हम किसी चर्च या किसी बिल्डिंग के अंदर तो चले जाते हैं, हम इर्द गिर्द तो साफ़ सफाई कर देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो हमारे दिल के अंदर बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बहुत से बुरे ख्याल भी हमारे दिल के अंदर आ जाते हैं। हम चर्च के अंदर तो बैठे होते हैं, लेकिन हम चर्च के अंदर मौजूद तो होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमारा दिल कहीं और किसी और साइड पर होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम मेरी और आपकी बाबत ये फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि
تم خدا کا مقدس ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا مقدس جو ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ وہ ہر روز ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے کہ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے مقدس کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر جگہ پر چرچز تو بند ہو سکتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ مسیح کی محبت سے ہمیں کون جدا کرے گا۔ آج تمام چرچ تو بند ہو چکے ہیں، لیکن میرے عزیزو، میرے زندہ خدا نے ہر گھر کے اندر، ہر دل کے اندر اپنا چرچ جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سورج کو نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے، خواہ گناہ گار ہوں، وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر تمہارے گناہ کرمسی بھی ہوں گے تو وہ برف کی مانند جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے عزیزو، ہم خدا کا مقدس ہے۔ خدا ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ ہمارے دل کے اندر آنا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم اس کے مقدس کو کس طرح سے برباد کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی غلط باتیں اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں، ہر طرح کی غلط سلط باتیں ہمارے مائنڈ کے اندر آتی ہیں، جو ابلیس ہمارے دماغ پر جب قبضہ کرتا ہے تو ہر طرح کی غلط باتیں، ہر طرح کی چغلیاں، ہر طرح کی بری باتیں دوسروں کی نسبت ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ہم اس طرح سے زنا کر کے، گناہ کر کے، ہر طرح کی بری بات کو اپنے اندر رکھتے ہوئے، دوسروں کے لیے حسد تفرقہ رکھتے ہوئے، اپنے اندر ایک دوسرے سے جیلسی اپنے اندر رکھتے ہوئے خدا کے مقدس کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس سے برباد کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے، خدا نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، وہ ہمیں بارہا سہانے موقع عطا کرتا ہے کہ وہ میں پکارتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو میرے پاس آ جا تاکہ میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دے دوں، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ اب بوجھ کے تھکے مندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم یسوع کے پاس آنا نہیں چاہتے، آج ہم خدا کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اور آپ خدا کا مقدس ہیں، اس کا مقدس پاک ہے، کیونکہ ہمارا باپ وہ ہمارا زندہ خدا ہے، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو میرے عزیزو، اگر وہ ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہمارا باپ ہوتا ہے ویسے ہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ پاک ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم چرچز کو تو پاک کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو بھی پاک صاف کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، آج جس چیز کو آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کا دل ہے، وہ آپ کے دل کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، چرچز بند ہو سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز بند ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز بلاک ہو سکتی ہے، لیکن میرا زندہ خدا میرے اور آپ کے دل کے اندر رہتا ہے، وہ کبھی بھی بلاک نہیں ہو سکتا، وہاں سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آج اس کے مقدس کو پاک کر دیجئے۔ وہ جو چاہتا ہے آپ وہ سننا شروع کیجئے، وہ جو چاہتا ہے آپ وہ بولنا شروع کیجئے۔ وہ کیسے میرے عزیزو؟ جب آپ دعا کریں گے، جب آپ اپنے دل کے اندر، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے یسوع نظر آئے، ہم اس کے زندہ چرچ، چلتے پھرتے چرچ بن جائیں۔ تو میرے عزیزو، ہم جہاں پر بھی جائیں لوگ جانیں کہ یہ مسیح کا بیٹا، یہ مسیح کی بیٹی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کے مقدس کو پاک رکھیں اپنے دل کے اندر سے۔ اگر آپ کے دل کے اندر نا معافی ہے تو میرے عزیزو، خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ جب تک آپ معاف نہیں کرنا سیکھیں گے، آپ کی برکتیں بھی بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری برکتیں میرے عزیزو اسی وجہ سے رک جاتی ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔
ہم اپنے دل کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حسد رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہماری برکتیں بھی جو ہے وہ رک جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم خدا کے مقدس کو جو ہے وہ ناپاک کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس رسول بڑی خوبصورت بات فرماتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں، تو میں ڈھنڈناتا پیتل اور جھنجھناتی جانج ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں، جیسا وہ چاہتا ہے ہم ویسا کریں، تاکہ خداوند ہمیں اپنی ڈھیروں برکتوں سے نوازے۔ تو میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی ناظرین نے آج اس کلام کو سنا ہے، اس کلام کے عوض اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد ہے، تو نکال دیجئے آج اس حسد کو اپنی زندگی سے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیجئے۔ جب وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو میرے عزیزو دیکھیے گا، وہ آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دے گا، تو پھر آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی، آپ کی زندگی کے اندر بحالی آئے گی، پھر ہر طرح کے ابلیس کے منصوبے آپ کی زندگی کے اندر سے جاتے رہیں گے۔ تو میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی ناظرین نے آج اس خوبصورت کلام کو سنا ہے، اس کلام کے وجہ اپنی زندگی کے اندر برکت کا ریسیو کیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت برکت دے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، جتنے بھی آج چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے، اپنے سروں کو جھکائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیں، اگر کوئی دل کی مراد ہے، دل پر ہاتھ رکھ لیں، تاکہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر آپ کی زندگیوں کے اندر جلالی کام کرے۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا ہم دیکھ، میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی ناظرین نے آج اس کلام کو سنا، اس کے عوض اپنی زندگی کے اندر برکت کو ریسیو کیا، تو خدا ہم دیکھ ہر اس نامعافی کی اسپرٹ کو جن کی زندگی کے اندر ان کے مقدس کو گندا کرتی ہے، ناپاک کرتی ہے، میں ہر اس کنیکشن کو جو خدا ہم دیکھ ابلیس ان کی زندگیوں کے اندر لے کر آتا ہے، میں اس سارے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرتی ہوں۔ خدا ہم دیکھ ایک ایک بیمار شفا پائے، ایک ایک بیمار خدا ہم تیرے نام سے اٹھ کھڑا ہو، اور خدا ہم دیکھ ہر طرح کی وبا، ہر طرح کی کمزوریاں ان کے بدنوں کو چھوڑیں، یسوع کے نام میں جاتی رہیں۔ اور خدا ہم دیکھ جتنوں کے دل کی مرادیں ہیں، خدا ہم دیکھ میں نہیں جانتی لیکن تیرا پاک روح جانتا ہے، ان کو وزٹ کرے، ان کو برکت دے، اور خدا ہم دیکھ ایک ایک بیمار تیرے نام سے شفا پائے۔ اور خدا ہم دیکھ اس کرونا وائرس کو ہم تیرے یسوع نام میں کینسل کرتے ہیں۔ اور خدا ہم دیکھ جو بے روزگار ہیں، روزگار تو ان کو فراہم کر، جن کے پاس گھر نہیں ہے خدا ہم تو ان کو گھروں جیسی برکت دے، تیرا آسمان ان کی زندگیوں کے لیے کھل جائے، تاکہ خدا ہم دیکھ تو ہر ایک کے دل کو جانتا ہے مہربان خدا۔ اور خدا ہم دیکھ میں تمام خادموں کے لیے تیری برکت چاہتی، ملک پاکستان کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے خدا ہم نے تیری برکت چاہتی، تیری خادمات ہو خدا ہم دیکھ ان کو برکت کی دعا دیتی، بلیس کرتی، تاکہ تیرا آسمان کھل جائے، ابلیس کی کوئی قوت خدا ہم ان کا پیچھا نہ کرنے پائے، بلکہ تیرا پاک روح ان کا محافظ، ان کا مددگار ہے، یسوع کے نام میں آمین آمین۔ پریز ہالیلویا۔ میرا ایمان ہے جتنے ناظرین نے آج اس کلام کو سنا، اس کلام کے وجہ اپنی زندگی کے اندر برکت کو ریسیو کیا ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔